السلام علیکم کلاس. آج کا ہمارا یہ فرسٹ لیکچر ہے سیکنڈ ایئر کا. سیکنڈ ایئر کی بک آپ کی 2 حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. ایک پارٹ اس کا ہے ڈیٹا بیس اور دوسرا پارٹ ہے اس کا پروگرامنگ لینگویج کا، جس میں آپ لرن کریں گے سی پروگرامنگ لینگویج. سب سے پہلے ہم فرسٹ پارٹ کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں واٹ از ڈیٹا. دس از the name of your first chapter. اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیسک ہے، تو سب سے پہلے وی شوڈ نو واٹ از ڈیٹا. اس میں ہم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ وہ اس فارم میں آ جائے کہ ہمارے استعمال کے قابل ہو جائے. اس کو میں ایگزامپل سے مزید آپ کو الیبریٹ کروں گی. سب سے پہلے ہم ڈیٹا کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. واٹ از ڈیٹا؟ Data is a collection of raw facts and figures. اس کی ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ جیسے کہ آپ کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کیا کیا فارم کے اندر اپنی چیزیں فل کرتے ہیں. لائک ایگزامپل میں آپ کو اس کی ڈیٹا کی ایگزامپل میں بتا دوں. ایڈمیشن، یو ٹیک ایڈمیشن ان کالج، اس کے اندر آپ کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کا کیا کیا ڈیٹا ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ ڈیٹا کے اندر آتی ہیں ہمارے پاس چیزیں نیم، ان کا سبجیکٹ، ایف نیم یعنی کہ فادر نیم، ای میل ایڈریس، فون نمبر. یہ سب چیزیں آپ کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا، یہ ڈیٹا آپ سے بلانگ کرتا ہے، یہ آپ کی کریکٹرسٹکس ہیں، یہ آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ آپ کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ ڈیٹا کالج کے استعمال میں آ جاتا ہے. کس طرح اسے ریفائن کرتا ہے یا کس طرح وہ اسے یوز کرتا ہے یا اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کالج ہی ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں ہم کرتے ہیں، ڈیٹا از اے کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرس ریلیٹڈ ٹو این آبجیکٹ. یہاں بات آتی ہے ایک ورڈ آبجیکٹ کی. اب آبجیکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ کو بالکل اس طرح لیں جیسے کہ آپ نے ایک انگلش میں پڑھا تھا ناؤن، ٹھیک ہے. ناؤن کیا ہوتا تھا؟ ناؤن کے اندر پرسن بھی آتا تھا، پلیس بھی آتا تھا، تھنگ بھی آتی تھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آبجیکٹ کین بی اے پرسن، ایونٹ، کوئی بھی ایونٹ یا کچھ بھی اگر ہوا ہے، اور اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. ہاں، ڈیٹا اب کس کس چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹا کن کن چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ڈیٹا میں کنسسٹ آف ٹیکسٹ، آڈیو، ویڈیو، ریسٹورانٹ، ٹھیک ہے. ڈیٹا کو ہم پروسیس کرتے ہیں ٹو میک یوزفل انفارمیشن فرام اٹ، ٹھیک ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اٹ کین بی یوز بائی مینیجرز ٹو پرفارم افیکٹو اینڈ سکسیزفل آپریشنز آف مینجمنٹ.
دیکھیں ایک مینیجر ہے کسی کمپنی کا، اس کے پاس اگر اس کمپنی کا ڈیٹا ہی مکمل طور پہ اویلیبل نہیں ہے، اپنے امپلائیز کا ہی ڈیٹا مکمل طور پہ اویلیبل نہیں ہے، تو کس طرح اپنا سارا کام مینیج کرے گا، کس طرح اس کمپنی کے سارے کاموں کو وہ ڈیل کرے گا۔ ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے ویو آف پاسٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو رائز اینڈ فال آف این آرگنائزیشن۔ جیسے کہ ڈیٹا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی سیلز، اگر ہم ایک مارکیٹنگ کی ایگزامپل دیتے ہیں، سیلز اور پرچیز کی دیتے ہیں، جو سیل ہوئی ہوتی ہے اس مہینے میں، یا آپ نے جو چیزیں پرچیز کی ہوتی ہیں فار دا پرپز آف سیل، تو وہ ان کا کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی ہم نے جتنی چیزیں سیل کی ہیں ان سے ہمیں پروفٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا ہم نے زیادہ اسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ ڈیٹا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جو آرگنائزیشن کے سارے پروسیس میں یا ساری ہماری ورکنگ میں رائز آیا ہے یا فال آیا ہے۔ It also enable the organization to make better decision for further activities۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں پروڈکٹ کی پرچیز سے یا فلاں پروڈکٹ میں کی سیل بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو کمپنی اس پروڈکٹ کی سیل بڑھا سکتی ہے، یا کوئی ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کی سیل بہت کم ہے تو اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، کہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جگہ یا کہاں کوئی مسئلہ ہے، اس کو اوور کم کیا جائے اور اس کا بہتر رزلٹ لے کے آیا جائے، تاکہ فیوچر میں کچھ ایسے ڈیسیژنس لیے جائیں کہ ہمارا پروفٹ بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک سمپل سی ایگزامپل دی۔ اس کے علاوہ جو آپ کی بک ایگزامپل کوٹ کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے جو پہلے میں دے چکی ہوں، کہ ڈیٹا آف اے اسٹوڈنٹ میں کنسسٹ آف رول نمبر، اسٹوڈنٹ نیم، فادر نیم، مارکس آف ڈفرنٹ سبجیکٹس ایٹسٹرا، ٹھیک ہے۔ The purpose of collecting this data is to maintain the record of student during the study period۔ ایسا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کا سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کا ایڈمیشن فارم کے اندر آپ کا نام، آپ کا ایڈریس، آپ کا فادر نمبر، آپ کے پہلے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کا فون نمبر لیتے ہیں جس کے تھرو ہم آپ سے وقتاً فوقتاً کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے ایڈمیشن فارم میں اپنے فون نمبرز مینشن کیے ہوئے تھے، جن کو یوز کر کے آج ہم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں تھرو دا ہیلپ آف واٹس ایپ، اور آگے فردر ہم اسے آگے مزید لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات یہاں ہو گئی کہ ہم اپنے تمام اسٹڈی پیریڈ کے اندر آپ کے ڈیٹا کو مینٹین کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے، دا پرپز آف کلیکٹنگ دا ڈیٹا از ٹو مینٹین دا ریکارڈ آف اسٹوڈنٹ ڈیورنگ دا اسٹڈی پیریڈ۔ ریکارڈ میں آپ کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے جو ہم رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی اسپیسیفک ڈیٹا ہی رکھتے ہیں، اسپیسیفک ڈیٹا لائک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے آپ کا ڈیٹا، جس میں آپ کا نام، ایڈریس، رول نمبر، مارکس اینڈ آل دیٹ، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ڈیٹا میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کی ہائٹ ہے، اور بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں، آپ کا ویٹ ہے یا وٹ ایور، کچھ بھی، یہ چیزیں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی۔ تو ڈیٹا بھی اسی طرح کا ہے کہ جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہی کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اسی سے پھر ہم یوزفل انفارمیشن گیٹ کرتے ہیں۔ آگے ہم فردر موو کرتے ہیں انفارمیشن کی طرف۔ انفارمیشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو میں ایک چھوٹی سی فگر سے ایکسپلین کرتی ہوں، جو کہ بک کے اندر نہیں بنی ہوئی، پر آپ کوشش کیجیے گا پیپر میں ضرور بنائیے گا، اٹ الیبوریٹ مور۔ ڈیٹا، جب ہم ڈیٹا پہ کرتے ہیں پروسیسنگ تو ہمیں ملتی ہے انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن کی اگر ڈیفینیشن پہ ہم جائیں تو کیا ہے اس کی؟ انفارمیشن کی ڈیفینیشن یہی ہے، دا پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا is called information۔ یہ دیکھیں، یہ اس فگر کو کمپلیٹلی ڈیفائن کر رہی ہے، the process
form of data is called information. ٹھیک ہے، یہ جو process form of data ہے it gives you a useful information. ٹھیک ہے، یوزفل انفارمیشن اس سینس میں ہے کہ ڈیٹا آپ نے اپنے پرپس کے حساب سے اپنے لحاظ سے کلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروسیسنگ لگائی. پروسیسنگ لگانے کے نتیجے میں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن جو آپ کو مختلف قسم کے فیصلے لینے یا کوئی بھی رزلٹ نکالنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن ایک میننگ فل، یوزفل اینڈ آرگنائزڈ فارم ہوتی ہے. انفارمیشن کیا ہے؟ اٹ از میننگ فل and useful and organized. اچھا، یہ کیسے ہے؟ یہ تین باتیں یہاں میں نے کر دی ہیں. میننگ فل ان وٹ سینس، یوزفل ان وٹ سینس اینڈ آرگنائز ان وٹ سینس. اس کی ایگزامپل پھر ہم پچھلے ایگزامپل کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے جس میں آپ کا نام ہے، آپ کا ایڈریس ہے، آپ کا فون نمبر ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا آپ کا ڈیٹا ہے. یہ ڈیٹا یوزفل فارم میں ہمارے پاس کب آتا ہے؟ جب آپ ایک ایڈمیشن فارم کے اندر ہمارا ریکوائرڈ ڈیٹا سارا فل کرتے ہیں اور وہ ایڈمیشن فارم ہمارے تک آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایڈمیشن فارم ہمارے تک آتا ہے اور اس ایڈمیشن فارم میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے انفارمیشن ہوتا ہے. وہ انفارمیشن ہمارے لیے میننگ فل ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، آپ کے ڈیٹا میں آپ کی پرسنل کریکٹرسٹکس بھی، آپ کے پرسنل ایٹریبیوٹس بھی آتے ہیں، لائک یور ہائٹ، ویٹ، یور آئی کلر، یور بلڈ گروپ. دیز آر ناٹ امپورٹنٹ فار اس. ٹھیک ہے، ہمارے لیے اہم چیزیں آپ کا نیم، ایڈریس، آپ کا فون نمبر، آپ کا ای میل ایڈریس، فادر نیم اینڈ یور مارکس اور یور پریویس سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹا ہمارے لیے میننگ فل کب ہوا، ہمارے لیے یوزفل کب ہوا اور ایک آرگنائز فارم میں کب آیا؟ جب آپ نے ایک ایڈمیشن فارم فل کر کے ہمیں دیا اور وہ ہمارے لیے ایک انفارمیشن بن گیا. ٹھیک ہے، اگر مزید بک میں بھی ایگزامپل دی ہوئی ہے ہم اسے بھی مزید الیبوریٹ کریں گے. یہ انفارمیشن کہاں یوز ہوتی ہے؟ یہ ڈیسیژن میکنگ میں یوز ہوتی ہے. لائک آپ اپنا ایڈمیشن فارم دیتے ہیں، اپنا سبمٹ کراتے ہیں، اس کے بعد ہماری جو کمیٹی ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ آیا آپ نے جو سبجیکٹ سلیکٹ کیے ہیں آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے مارکس اس سبجیکٹ کے حساب سے ہیں، آپ کو اس میں آپ اس کے جو بھی کرائٹیریا انہوں نے فائنل کیا ہوتا ہے یا جو بھی انہوں نے پیمانہ رکھا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ فلفل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کی بیس پہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو یا نہ ہو اس فردر اس سبجیکٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا، آپ کو اگر فرسٹ ایئر کا یاد ہو تو اس کے اندر ہم نے ٹاپکس پڑھے تھے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. جو چیز ہم دیتے ہیں وہ ان پٹ کہلاتی ہے، جو چیز ہم کمپیوٹر سے لیتے ہیں وہ ہماری آؤٹ پٹ کہلاتی ہے. پلیز ریکال دیٹ کنسیپٹ. ٹھیک ہے، آپ اسے ریکال کر لیجئے. تھوڑا سا میں نے بھی الیبوریٹ کر دیا ہے. ڈیٹا جو آپ کا ہے وہ آپ کا ان پٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ڈیٹا از یوز ایز ان پٹ فار پروسیسنگ. جو پروسیسنگ کا ایک عمل ہے اس کے اندر ہمارا ڈیٹا ایک ان پٹ ہے. آپ ڈیٹا دیتے ہیں اینڈ انفارمیشن از دا آؤٹ پٹ آف دس پروسیسنگ. ٹھیک ہے، اور جو انفارمیشن آپ لیتے ہیں اس ڈیٹا سے وہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. میں پہلے بھی فرسٹ ایئر کے لیکچرز میں بھی کہتی تھی آپ کو کہ جو چیز ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں، جو چیز ہم دیتے ہیں دیٹ از ان پٹ، اور جو چیز ہم لیتے ہیں وہ آؤٹ پٹ ہے. وہی بات یہاں پہ ہوگی. ڈیٹا ہم دیتے ہیں پروسیسنگ کے پرپس کے لیے تو وہ ڈیٹا ہمارا ان پٹ ہو جائے گا، اور اس سارے پروسیسنگ کے عمل کے بعد جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے، جو کہ ہے ہماری انفارمیشن. اب ہم ایگزامپل کی بات کرتے ہیں جو بک نے کوٹ کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں دا ڈیٹا آف دا اسٹوڈنٹس کین بی پروسیس ٹو پروڈیوس یوزفل انفارمیشن سچ ایز ٹوٹل مارکس، گریڈ آف دا اسٹوڈنٹ. اس کو آپ یوں دیکھیں، آپ کا رزلٹ کس طرح آتا ہے، کالج آپ کا رزلٹ کس طرح بناتا ہے.
آپ نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لیے ڈفرینٹ ٹیچرس ہیں، وہ اپنے حساب سے پیپر چیک کرتے ہیں، آپ کو مارکس دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے ٹوٹل مارکس کیسے بنتے ہیں؟ ہر سبجیکٹ کے مارکس آپ کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، ہر سبجیکٹ کا مارکس آپ کا ڈیٹا ہے، اس کے اوپر ہم پروسیسنگ لگاتے ہیں، لائک ہم ان سارے مارکس کو ایڈ کرتے ہیں اور ہم آپ کے ٹوٹل مارکس نکال کے بتاتے ہیں کہ آپ نے کوئی پوزیشن لی ہے یا نہیں لی، یا آپ کلاس میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کے ٹوٹل مارکس کیا ہیں، اور انہی مارکس کو لے کے آپ گریڈ بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ واقف ہیں، آپ لوگوں کو مارکس کا بھی پتہ ہے، آپ کو ٹوٹل مارکس نکالنے کا پروسیس بھی پتہ ہے، اور اس چیز کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم گریڈ کیسے نکالتے ہیں، ہمارے پاس ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں، ان کی بیس پہ ہم پرسنٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ کس بچے کا کیا گریڈ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ کین آلسو بی پروسیس ٹو فائنڈ دا نمبر آف پاس اینڈ فیل اسٹوڈنٹ ایٹسٹرا۔ اچھا، اسی ڈیٹا سے ہم کیا کرتے ہیں، پاس اور فیل اسٹوڈنٹس کو فائنڈ کرتے ہیں کہ اس سیشن میں یا ان دسمبر ٹیسٹ میں یا ہمارے جو پروموشن جو بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر کتنے بچے پاس ہوئے ہیں، کیا ایوریج رہی ہے ٹوٹل پاس ہونے کی، اور کتنے بچے فیل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا اور انفارمیشن آپ کو مکمل طور پہ میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، بہت چھوٹا سا ٹاپک اور بہت آسان ٹاپک ہے، یہ آپ کا آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے، لائک ابھی میں نے ان پٹ آؤٹ پٹ کی بات کی ہے، یا آپ کا ایم سی کیوز میں وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ کویشچنس میں آ سکتا ہے، تو اسے تھرلی آپ نے تیار کرنا ہے۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا ریکال کر دیتی ہوں آپ کو، اسی ٹاپک کو پھر آگے ہم فردر موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹ از ڈیٹا؟ آج ہم نے ڈیٹا کو ڈسکس کیا ہے، ڈیٹا کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے، ڈیٹا از اے کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز۔ اسے را کیوں کہا گیا ہے؟ را یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہوا، را وہ چیز ہوتی ہے جو خام ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کی کوئی پروسیسنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ریلیٹڈ ٹو این آبجیکٹ، آبجیکٹ کا میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا، کوئی پرسن ہو سکتا ہے، کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، یا اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دس، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کیا ہے، آپ کا نام، آپ کا ایڈریس، آپ کا فون نمبر، آپ کا فادر نیم، ای میل ایڈریس ایٹسٹرا۔ اچھا، ڈیٹا میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، جب ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں تو کس کس قسم کا ڈیٹا ہو سکتا ہے؟ ڈیٹا ٹیکسٹ فارم میں بھی ہوتا ہے، آڈیو فارم میں بھی ہوتا ہے، لائک ساؤنڈ فارم میں ہو گیا، یا ویڈیو فارم میں بھی ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے ڈیٹا کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے واٹ از انفارمیشن، یا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب بھی آپ ڈیٹا کو پروسیس کریں گے تو وہ انفارمیشن بنے گی، ٹھیک ہے۔ دا پروسیس فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ اس کے علاوہ جو ہماری انفارمیشن ہے اس میں یہ تین چیزیں، اٹ از میننگ فل، اٹ از یوزفل اینڈ اٹ از آرگنائزڈ۔ یہ ساری چیزیں اس کو اس قابل بنا دیتی ہیں، انفارمیشن کو یا ڈیٹا کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ ہم مختلف قسم کے ڈیسیژنس لے سکیں۔ اچھا، آگے ایک اور ٹاپک میں آپ کو کور کراتی ہوں، میٹا ڈیٹا۔ میٹا ڈیٹا سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل اور کوٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا اس سے ریلیٹڈ، آپ لوگوں کے گھر میں کبھی بعض اوقات کوئی کمپنیز آتی ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، جی، جیسے کہ آپ کا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو، کوئی کوشچنئر لے کے آتی ہیں، کوئی فارم لے کے آتی ہے، کوئی بندہ یا بندی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ پوچھتا ہے کہ لائک سپوز کریں اگر یونیلیور والے ہی آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سوپ کون سا یوز کرتے ہیں یا واشنگ پاؤڈر کون سا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری یہ سارا آپ سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کا یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا پرپس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں یا فلاں ایریا میں کتنے لوگ ہیں،
کہ وہ کون کون سی پروڈکٹ کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس بیس پہ پھر وہ جج کرتے ہیں کہ فلاں پروڈکٹ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں ایسی کیا خوبی ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. کیا کیا اس کی پرائس کم ہے یا اس کے کچھ فیچرز ایسے ہیں جس سے لوگوں کو بہت بینیفٹ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی بیس پہ یہ ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کر لیا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے پروسیسنگ کی ہے. پروسیسنگ میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا کیا ان کی اپنی پروڈکٹ میں مسئلہ ہے یا دوسری پروڈکٹ میں ایسی کیا خوبی ہے، اس کو انہوں نے دیکھا ہے، ساری کیلکولیشن کی ہے. آفٹر ورڈس وہی چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، ڈیسیژنس لیتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اوپر کہ جس سے ان کی پروڈکٹ کی سیل بڑھے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک چھوٹی سی ایگزامپل تھی. اس کے علاوہ جو سینسس کا ڈیٹا آپ کا کلیکٹ کیا جاتا ہے، مردم شماری کا ڈیٹا، وہ بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کلیکٹ کیا جاتا ہے. کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کے گھروں پہ آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کتنے بچوں کی برتھ ہوئی ہے، اس کے علاوہ کتنے لوگ فلاں کس شعبے سے منسلک رہتے ہیں اور کتنے لوگوں کی تعلیم کتنی ہے. آپ ہمیشہ کلاس بکس میں پڑھتے رہیں کہ اتنے پرسنٹیج ہماری زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اتنی پرسنٹیج ہماری اس شعبے کے ساتھ منسلک ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈیٹا یا یہ انہوں نے اتنی بڑی بات کس بیس پہ کہہ دی ہے، ٹھیک ہے. وہی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر پروسیسنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ کتنا ہے. اس کی وجہ پہ کچھ اسٹیٹسٹیکل انالیسس لگائے جاتے ہیں اور رزلٹ نکال کے بتایا جاتا ہے کہ اتنی پرسنٹیج ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، فیمیلز کی اتنی پرسنٹیج ہے، میلز کی اتنی پرسنٹیج ہے، برتھس کتنی ہوئی ہیں، ڈیتھس کتنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ساری ایگزامپل آپ کو کوٹ کر دی، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب ایک چھوٹی سی بات میں اور کرتی ہوں، میٹا ڈیٹا، ٹھیک ہے. جب بھی اس لفظ یہ آئے، یہ صرف چھوٹی سی بات ہوتی ہے. میٹا ڈیٹا اٹ از اے ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا، ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا. اچھا، میٹا ڈیٹا از اے ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا.